آرمی ایکٹ پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ جنرل دورانی کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی گئی اور اس کو معاف کر دی گئی آرمی ایکٹ کے تحت جنرل رحیل شریف نے۔ اس کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی گئی جنرل جاوید اقبال کو، جنرل ایکس آرمی چیف باجوہ صاحب نے، اور موجودہ آرمی چیف نے معاف کر دیا۔ اب موجودہ آرمی چیف نے آرمی ایکٹ کے تحت یا ان کے پینل نے سزا دی ہے ایکس کور کمانڈر کو، تو یہ کم معاف ہوگی شاید نمبر 1۔ اور دوسرا، کیا کیونکہ آپ ایک بڑے قانون دان ہیں، لا منسٹر تو اللہ کے فضل سے ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ اور چوتھا، کلبھوشن یادیو، یہ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی لائیو کویسچن کیا تھا کہ ویئرز کلبھوشن یادیو۔ کلبھوشن یادیو، انہوں نے کہا آپ لا منسٹر سے اس کا پوچھیے گا، آپ اللہ کی طرف سے آپ موجود ہیں، تو کلبھوشن یادیو کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو آپ کے پہلے سوالات ہیں، یہ جس اتھارٹی کو اختیار ہے انڈر دا لا ایکٹ کے اندر کہ وہ اپیل سنے اور اپیل کے بعد وہ ریمٹ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اس میں تخفیف کر سکتی ہے وہ اتھارٹی، یہ ہر قانون میں موجود ہوتا ہے۔ تو وہ انڈر دا لا اگر کوئی اختیارات کسی میں ویسٹ کرتے ہیں تو وہ اس اتھارٹی کے لیے ہے کہ وہ ریزنز دے کے وہ اس کو ختم کریں، تخفیف کریں، انڈرگون جو ہے اس کو وہیں پہ منتج ہو جائے۔ دوسرا معاملہ رہا کلبھوشن کا، تو کلبھوشن کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گیا، کونسلر رسائی کی حد تک۔ ہمارا آرمی ایکٹ وہاں پہ بھی ایگزامن ہوا تھا، اور یہ جو ججمنٹ تھی 2015 والی، یہ بھی اس پہ بھی ریلائنس کیا گیا، اور اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ یہ جو آپ کے ڈومیسٹک فورمز ہیں ان میں بظاہر کوئی ایسی وائلیشن نہیں ہے، یہ پرائما فیشی کمپلائنٹ ہے۔ رائٹ آف اپیل کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، پھر اس پہ موو بھی کیا گیا، تو وہ قانون کے مطابق ڈیل ہو رہے ہیں۔ اب میری کیونکہ میں ایک ایسا سینسٹیو میٹر ہے جس کے انٹرنیشنل کنٹورز بھی ہیں اور سلسلے بھی ہیں، میں کوئی ایسا بیان نہیں دوں گا جو کہ میرے علم اور یقین کے مطابق درست نہیں ہے۔ اس سے زیادہ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے اس وقت۔ جو اعظم خان صاحب کا بیان ہے وہ 64 دن کہاں رہے، اس کے بعد انہوں نے کس کو بیان ریکارڈ کروایا، کب اور کس حالات میں تھا، یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک تو ایسا مداخلہ بتا دیں۔ دوسرا سر، جو ان کا بیان کی جو کاپی کالستان میڈیا میں آؤٹ ہوئی، تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی قانونی طور پہ؟ دیکھیے، اعظم خان صاحب موجود ہیں اسی ملک میں، یہ سارے سوالات آپ اگر وہ لینا چاہیں تو آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ اعظم خان صاحب کے بیان کو قانونی تحفظ اس لیے حاصل ہے کہ وہ ایک میجسٹیریل سٹیٹمنٹ ہے، کورٹ میں ہوئی ہے اور انڈر لا ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سارا بتا دیا کہ 164 کا بیان جو ہے وہ کس طرح ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب اس بیان پہ انحصار کرنا یا اس بیان سے مطمئن نہ ہونا، یہ دو فورمز کے لیے ضروری ہے۔ رائٹ ناؤ یہ معاملہ دیکھے گی ایف آئی اے جو تفتیشی ایجنسی ہے کہ آیا وہ اس کے مندرجات پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اعظم خان صاحب نے خود بھی اپیئر ہونا ہے انڈر دا نوٹس، تو وہ اگر پیش ہوتے ہیں، اگر وہ یہ بیان دہرا دیتے ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری جی کاپی لیک، دیکھیں اس کے لیے میں تو ذمہ دار نہیں ہوں یا کوئی آپ بھی نہیں ہیں، یہ بیان کلاسیفائڈ نہیں ہے، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں 164 کا بیان نہیں آتا۔ یہ کورٹ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ پبلک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پہ صرف جو ریکارڈنگ کے ٹائم سے پہلے جو منشا ہے وہ ہے کہ ایک انٹریکشن عدالت کا ہوگا 1 on 1 بیان دینے والے سے، جس میں وہ 4 سوالات کریں گے اس سے کہ آپ رضا کرانہ طور پہ دے رہے ہیں، آپ پہ دباؤ نہیں ہے، آپ پہ تشدد تو نہیں ہوا، آپ کو اس کے بعد تحویل میں نہیں دیا جائے گا اور یہ بیان آپ کے خلاف استعمال ہو سکے۔ یہ فنڈامنٹلز ہیں 164 کے، اگر وہ پورے ہیں تو فیز 1 میں تفتیشی ایجنسی کے لیے یہ کہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ 161 میں اگر آ کے وہی بیان وہ خود دے دیتے ہیں یا کسی بھی پروویژن کے تحت تفتیشی افسروں کے سامنے، وہ بیان بھی ظاہر ہے وہ ایکولی اچھا ہے تفتیشی ایجنسی کو تفتیش کنکلوڈ کرنے کے لیے، انکوائری کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری بات، عدالت میں جب معاملہ جائے گا تو اس کی ایویڈنشری ویلیو کا فیصلہ جو کرنا ہے وہ نہ میڈیا نے کرنا ہے نہ حکومت نے کرنا ہے، وہ عدالت کرے گی۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا، میرے آئین کے تحت وہ ایک سیپریٹ آرگن ہے اسٹیٹ کا، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اس کو اسیس کریں گے۔ وہ اگر اس سے متفق ہوتے ہوئے اور دیگر ایویڈنس ان کے پاس ہوئی تو یہ مقدمہ کنوکشن پہ منتج ہوگا،
ادروائز بینیفٹ ملیں گے. سپریم کورٹ نے کل ہنٹ کیا ہے کہ اسپیشل لیجسلیشن کر کے تو رائٹ ٹو اپیل کورٹ آف لا میں یا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں دیا جانا ہے یا نہیں, تو کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی غور کر رہی ہے کہ 9 مئی کے لیے اس طرح؟ دیکھیے آلریڈی آرمی ایکٹ میں ایک رائٹ آف اپیل ہے نمبر 1, لیکن وہ ان کی انٹرنل ہائرارکی ہے. جو سٹینڈنگ کورٹ ہے وہ عام طور پہ 3 ججز پہ 3 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے جو کہ ذمہ داری پریزائڈنگ آفیسرز کی سر انجام دیتے ہیں. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی نوعیت اور وہ کس طرح کا نوٹیفیکیشن آتا ہے. بریگیڈیئر لیول کے آفیسر اگر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو 2 کرنل لیول کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یا اپر لیول ہے تو اسی طرح 3 کا پینل. اور پھر اس کی اپیل جو ہے وہ ڈسکریشن دی گئی ہے, اختیار دیا گیا ہے آرمی چیف کو کہ وہ خود سنتے ہیں یا وہ پینل آف اپیل اپوائنٹ کرتے ہیں. لیکن 2015 کی ججمنٹ میں, جسے ہم راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے ٹائٹل سے جانتے ہیں, اس میں بہت ساری پٹیشنز تھی جن میں بار کاؤنسل, بار ایسوسی ایشن, سول سوسائٹی کی, وہ ساری ایگزامن کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے 17 جج صاحبان نے اسے سنا, فل کورٹ بنی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایگریوڈ پرسن جو ہے, متاثرہ شخص, یہ اس کا رائٹ ہوگا آرٹیکل 10A کیونکہ ہمارے آئین میں ہے, اور آرٹیکل 4 کو اور 25 کو سامنے رکھے کہ وہ اپنی کنوکشن کے خلاف جوڈیشل ریویو میں چلا جائے, یعنی کہ ریٹ جورسڈکشن انووک کر لے. اور اس صورت میں انہوں نے کچھ پیرامیٹرز بھی طے کر دیے تھے. تو وہ ظاہر ہے جب آپ اگر ریٹ جورسڈکشن میں جاتے ہیں تو پھر لا محالہ آپ کو 185 کے تحت سپریم کورٹ آنے کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ آپ کو لیو گرانٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں آلریڈی یہ سارے میٹرز جو ہیں فل کورٹ ان کو ڈیل کر چکی ہے. اٹارنی جنرل صاحب کی آرگومنٹس ابھی جاری ہیں, وہ اس پہ جواب دیں گے. لیکن میری جتنی عقل سمجھ یا جتنا قانون میں نے پڑھا یا اس ججمنٹ کو اگر میں سامنے رکھوں تو یہ سیفٹی ویلو یا یہ جو رائٹ ہے یہ آلریڈی گرانٹیڈ ہے. دوسرا, ہمارے آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز بنے ہوئے ہیں ٹرائل کے, وہ ICCPR جو ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے, انٹرنیشنل کووننٹ فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, اس کے آرٹیکل 14 میں جو بیسک بنیادی تحفظات حاصل ہیں کسی بھی ملزم کو اگر وہ اس طرح کے کیسز میں ٹرائل ہوتا ہے, کہ ٹرائل ان ابسینشیا نہ ہو, اس ایکٹ میں نہیں ہے. اس حوالے سے یہ کہ اس کو وکیل اپنی مرضی کا کرنے کی سہولت ہے وہ ہے اس کیس میں. یہ کہ اس کے جو فیئر ٹرائل کی پروسیڈنگز مہیا کی جائیں گی, ایویڈنس ریکارڈ ہوگی, آن دا بیسس آف دیٹ ایویڈنس ڈیسیژن آنا چاہیے, اور ویل ریزنڈ ججمنٹ آئے گی. یہ ساری باتیں ان میں ہیں, اور فیملی تک ایکسیس ہوگی ٹو پریپیئر کیس, اور پھر آپ کو ڈیفنس ایویڈنس دینے کا اختیار ہے. یہ ساری چیزیں آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز بنائے گئے ہیں ان رولز میں یہ چیزیں موجود ہیں. اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل ٹریٹیز کو ایک طرف رکھتے ہیں, کسی فورم سے آج تک اس حوالے سے جو پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہماری جو یہ لیجسلیشن ہے یہ کمپلائنٹ ہے انٹرنیشنل کووننٹس کے ساتھ, تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تقاضا کرنا یا ایک آواز بلند کرنا ضرور ہوتی ہے ایک بات, لیکن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ یہ معاملہ ابھی کسی ملک نے نہیں اٹھایا. طارق صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے قانون دان ہیں,